اور کتاب مقدس میں سے آج کی ڈیووشن کا حوالہ جو ہے وہ ہے پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے: شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کتاب مقدس کو یا کلام مقدس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کو پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ خداوند کے بندہ یشوع کی کتاب میں لکھی ہے، اور خدا نے یہ اسے دی کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ بعض اوقات بہت سارے مسیحی سال کے آغاز میں بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں، اور وہ اس منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے بہت ساری کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ پورا سال پیدائش سے مکاشفہ تک کتاب مقدس کو پڑھیں گے اور اس تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ لیکن عزیزو، ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس منصوبے پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس منصوبے پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے۔ لیکن بعض اوقات لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو بائبل مقدس کو پڑھنے کا منصوبہ ہی تیار نہیں کرتے، وہ یہ زحمت ہی نہیں کرتے کہ کتاب مقدس کو پڑھنا ایک مسیحی کی زندگی میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ عزیزو، کتاب مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت ساری وجوہات ملتی ہیں کہ ہمیں کتاب مقدس کو کیوں پڑھنا چاہیے۔ در حقیقت پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کلام جو خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمیں ہماری شناخت کرواتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دراصل ہم ہیں کون۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 27ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر پیدا کیا۔ در حقیقت بائبل پڑھنے سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہم خداوند کی شبیہ پر، اس کی صورت پر پیدا کیے گئے ہیں، اور خدا کے کردار کی بہت ساری خوبیاں ہمارے اندر رکھی گئی ہیں، تاکہ ہم ان خوبیوں کو کائنات کے سامنے، دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے ریفلیکٹ کریں، انہیں دکھائیں، ان پر ظاہر کریں کہ ہمارا خدا اس طرح سے سوچتا ہے، ہمارا خدا اس طرح کا کردار رکھتا ہے، اور وہ خوبیاں جو ہیں وہ ظاہر کرنے کے لیے ہمیں خدا کی حضوری میں رہنا بہت ضروری ہے۔ عزیزو، جیسے میں نے بات کی کہ پہلی وجہ بائبل مقدس کو پڑھنے کی یہ ہے کہ یہ ہمیں ہماری شناخت کرواتی ہے کہ ہم دراصل خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا کیے گئے، اور ہمیں خدا نے اس تمام کائنات پر حکمرانی عطا کی تاکہ ہم اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری وجہ دیکھیں کہ کتاب مقدس کو ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، تو یہ ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے، یہ ہمیں سمت مہیا کرتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرف جانا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اگر ہم زبور کی کتاب اور زبور 119 اور اس کی 105 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے: خداوند کا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ یعنی اس بدکار اور گنہگار اور تاریک دنیا میں جب ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم الجھن کا شکار ہوتے ہیں، جب گہما گہمی کا عالم ہے، ہمیں کسی طرف کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو خداوند کا کلام ہمیں ڈائریکشن عطا کرتا ہے، یہ ہمیں سمت عطا کرتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ روشنی جو ہے وہ دراصل خداوند میں ہے، خداوند کے کلام میں ہے۔ اس لیے اگر ہمیں خداوند کے ساتھ رفاقت میں گہرا ہونا ہے، اس کو مزید جاننا ہے، تو ہمیں اس کے کلام کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ ہمیں خداوند کے کلام سے ڈائریکشن لینی ہے، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے ہدایت یا ڈائریکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، لیکن جب ہم کتاب مقدس میں سے ڈائریکشن لیتے ہیں، اس کے کلام کو روشنی بناتے ہیں، اس کے کلام کو چراغ کی طرح دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہمیں خدا کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہمیں خدا کے منصوبے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو اگلا پوائنٹ ہے اس ڈیووشن کا کہ کتاب مقدس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کتاب مقدس ہمیں گناہ کرنے سے روکتی ہے، یہ ہمیں گناہ سے دور لے جاتی ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں
تو زبور کی کتاب 119 زبور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا کا بندہ یہاں پر لکھتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ در حقیقت جب ہمارے دل میں خدا کا کلام بھرا ہوتا ہے، جب ہمارے دل میں خدا کے کلام کا ذخیرہ ہوتا ہے، تو یہ ہمیں گناہ کی طرف جانے سے، گناہ کی ڈائریکشن میں جانے سے، گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا ان کے کلام کو اپنے دل میں ہر ایک چیز سے زیادہ ذخیرہ کرنا ہے۔ استثنا کی کتاب میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشیں کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ دراصل یہ یہودی لوگ جو ہیں اس کو شما کہتے ہیں۔ اگر ہم استثنا 6 باب اس کی 4 آیت سے دیکھیں تو یہ اپنے بچوں کو وہ میمورائز کرواتے تھے، انہیں یاد کرواتے تھے اور خود بھی یاد کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی تاکہ ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک سمت میں رہے، تاکہ وہ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ یاد کر کے، ذخیرہ کر کے اپنی زندگی میں فیصلے کر سکیں، اپنی زندگی میں ڈائریکشن کو حاصل کر سکیں۔ تو عزیزو، یہ چند نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کتاب مقدس میں سے، کہ اسے پڑھنا ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کیوں ضروری ہے۔ اگر میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ آپ اس کلام پر عمل پیرا ہو سکیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ آمین۔